الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. درود و سلام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید محمد احمد قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل دار المعارفہ پہ. برادران محترم، ہم نے سابق جو ویڈیو بنائی تھی وہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات کا ابتدائی حصے پہ ہم نے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اس ویڈیو میں ہم نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کریمین کے اوصاف بیان کیے، ان کے زہد و تقوی پہ بات کی، سرکار غوث پاک کے ابتدائی حالات پہ بات کی، اس کے بعد آپ کے بغداد شریف کے سفر کو بیان کیا. آج ہم سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات کے متعلق بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. عزیزان محترم، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کثیر کرامات عطا فرمائے تھے. گویا کہ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا ذکر ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کا اولیاء میں وہی مقام ہے جو انبیاء اور مرسلین میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، کہ جس طرح اللہ نے کثیر المعجزات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، اسی طرح سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کثیر الکرامات بنایا. تو آئیے چلیے آج کی ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت والرضوان اپنی ایک کتاب مقاصد الاسلام حصہ ششم میں ایک باب قائم فرماتے ہیں سلطنت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. غالباً تو غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی سلطنت کے عنوان سے حضرت نے باب قائم فرمایا. آپ بیان فرماتے ہیں اس باب کے اندر کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معتقد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ سرکار، میری لڑکی گھر کے چھت پر بال سکھانے کے لیے گئی تھی، وہ بال سکھانے کے لیے گئی تھی مگر واپس نہیں آئی. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو آج محلہ کرخ کے ویرانے میں چلا جا، وہاں پر 5ویں ٹیلے کے پاس ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے ایک گھیرا بنا لے اور اس کے درمیان میں بیٹھ جا. سرکار غوث پاک نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ کلمات کچھ اس طرح تھے کہ بسم اللہ علی نیت العبد القادر، اللہ کے نام سے شروع اور عبد القادر کی نیت سے میں یہ گھیرا بناتا ہوں. اس دائرے کے اندر بیٹھ جا، اور فرمایا کہ رات بھر وہاں سے جنات کا گزر ہوگا، وہ بھیانک صورتوں میں وہاں سے گزریں گے، خوفناک آوازوں میں وہاں سے گزریں گے، مگر تو ان سے گھبرانا نہیں اور اس دائرے میں بیٹھا ہوا رہنا. جب فجر کا وقت آئے گا تو جنات کے بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرے گی، اور جب وہ تجھ سے سوال کرے گا تو اپنا معاملہ اس سے عرض کر دینا. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرید سرکار غوث پاک کے حکم پر جاتا ہے محلہ کرخ کے ٹیلے پہ. جس طرح سرکار غوث پاک نے بشارت حکم عنایت فرمایا تھا اس حکم کے مطابق جا کر 5ویں ٹیلے پہ بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح دائرہ بنا کر. تو آپ فرماتے ہیں وہ سرکار غوث پاک کے مرید کے رات بھر جنات کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. جب فجر کا وقت آیا
تو شہنشاہ جنات کے کھاندوں پر سوار ہو کر وہاں سے جا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے وہاں پر بیٹھا ہوا پایا تو میرے قریب آیا اور کہنے لگا، اے شخص تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ یہ جنات کی گزرگاہ ہے؟ اگر تیرے ساتھ کچھ معاملہ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ تو وہ سرکار غوث پاک کے مرید فرماتے ہیں کہ میں نے دبی ہوئی آواز میں اس سے کہا کہ میں بیٹھا نہیں ہوں، بیٹھایا گیا ہوں۔ تو اس نے سوال کیا کہ تجھے یہاں پہ کس نے بیٹھایا ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے یہاں بیٹھانے والے سیدنا و سندنا آقائنا و مولائنا و مرشدنا سیدی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ کے مرید فرماتے ہیں کہ جب میرے زبان سے سرکار غوث اعظم کا نام نامی اسم گرامی نکلا تو وہ شہنشاہ جنات اپنی پالکی سے نیچے آ گیا اور سجدہ ریز ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میرے سرکار کا کیا حکم ہے بتائیے۔ میں حیران، میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جنات کا بادشاہ ہے، جنات پہ حکومت چلتی ہے اور اس کا یہ معاملہ صرف سرکار غوث پاک کے نام نامی سے اس کے اوپر یہ ہیبت طاری ہو گئی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میری بیٹی گھر کے چھت پر بال سکھانے کے لیے گئی تھی اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی، وہ میں کافی تلاش کیا، وہ مجھے ملتی نہیں ہے۔ تو جنات کے بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ تمام جنات کے پاس تلاش کرو، اس کی بیٹی کہاں ہے، لے کے آؤ۔ جب تلاش کیا گیا تو کسی جنگل میں ایک جن کے ساتھ ان کی بیٹی پائی گئی، تو ان کی بیٹی کو لا کر لوٹایا گیا اور اس جن کو یہ کہتے ہوئے جنات کے بادشاہ نے سر قلم کر دیا کہ تیری وجہ سے سرکار غوث پاک کے مریدین کو تکلیف ہوئی۔ جب یہ معاملات دیکھا تو سرکار غوث پاک کے وہ معتقد نے سوال کیا، اے شہنشاہ جنات کیا معاملہ ہے کہ آپ سرکار غوث پاک سے اس قدر جو ہے خوف کھاتے ہیں، اس قدر آپ پہ ان کا جو ہے خوف طاری ہوتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اے بندہ خدا، اللہ نے سرکار غوث پاک کو اس قدر مقام و منزلت عطا فرمائی ہے کہ آپ اگر دنیا کے ایک کونے میں ہو اور میں دنیا کے دوسرے کونے میں ہوں اور وہ وہاں سے میرے لیے نگاہ جلال اٹھا دے تو میں جس جگہ ہوں اس جگہ میرے تن بدن میں آگ لگ جائے۔ تو یہ مقام ہے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دیکھیے گا کہ ولایت میں کس قدر اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جنات و شیاطین پر بھی سرکار غوث پاک کی حکومت چل رہی ہے۔ حضرت بانی جامع شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو اس قدر پیارے انداز سے تفصیل سے اپنی کتاب مقاصد الاسلام حصہ ششم میں بیان فرمائیں۔ اس کے علاوہ یہ قلائد الجواہر کے صفحہ نمبر 31 اور 32 پر بھی موجود ہے۔ ہم اپنی ویڈیوز میں زیادہ تر جو دلائل سرکار غوث پاک کے سوانح حیات پر دینے کی کوشش کریں گے وہ تمام عربی کتب سے ہوں گے، کیونکہ اگر اس کے اردو شروحات پہ ہم اگر بات کریں گے تو کسی کی شروحات پہ صفحہ نمبر آگے ہو سکتا ہے تو کسی میں پیچھے، تو زیادہ تر ہم کوشش کریں گے کہ عربی کتاب سے جو ہے صفحہ نمبر آپ کو پیش کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور قلائد الجواہر کے علاوہ انوار الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صفحہ نمبر 259 پہ بھی جو ہے اس واقعہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور بانی جامعہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی صاحب قبلہ کی مقاصد الاسلام میں بھی یہ بات موجود ہے۔ یعنی ہم یہ جو کرامات بیان کر رہے ہیں یہ زبانی یا سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ کتابوں میں درج ہے۔ یہ بڑے بڑے علماء فقہاء نے ان کراماتوں کو اپنی کتب میں ذکر کیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا عالم تھا سرکار غوث پاک کی ولایت کا، اللہ نے آپ کو کیسی شان عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے متعلق بخاری شریف میں بھی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ جب سنتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ جب کام کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور وہ جب چلتا ہے تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ کچھ نہیں، یہ جو سرکار غوث پاک پر انعامات و اکرامات کی برسات ہو رہی ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہو رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندگان پر اس طرح انعامات و اکرامات کی برسات فرماتا ہے۔ تو یہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے رب کریم کا یہ احسان عظیم ہے۔
اسی طرح کئی واقعات سرکار غوث پاک کے متعلق ملتے ہیں۔ ایک اور کرامت سرکار غوث پاک کے متعلق بہجت الاسرار میں موجود ہے کہ سرکار غوث پاک اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے مدرسے میں، تو طلباء نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک وعظ کے دوران، اپنے بیان کے دوران، اپنے درس و تدریس کے دوران آپ نے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند فرمایا۔ جب بلند فرمایا تو آپ کا آستین مبارک پانی سے بھیگ گیا، اور آپ نے تھوڑی دیر میں اس ہاتھ کو نیچے کر لیا۔ تو طلباء فرماتے کہ ہم بے چین ہو گئے، ہم پریشان ہو گئے، کیا معاملہ ہے یہ کہ سرکار غوث پاک نے اپنے وعظ کے دوران، اپنے بیان کے دوران، گفتگو کے دوران ہاتھ جب بلند فرمایا تو آستین مبارک بھیگ گیا۔ تو طلباء فرماتے ہیں کہ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ تھوڑی دیر میں کچھ مسافر آئے جو بھیگے ہوئے تھے، اور آ کر اپنا واقعہ عرض کرنے لگے کہ یا سیدی، ہم کشتی میں سوار تھے، ہم کسی مقام پر جا رہے تھے، تو دیکھا کہ اچانک جو ہے طوفان آ گیا اور ہماری کشتی پلٹنے لگی، تو ہم نے آپ کو صدا دی، یا سیدی عبد القادر ہماری مدد فرمائیے۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہوا سے ایک نورانی ہاتھ ہماری طرف آتا ہے اور ہماری کشتی کو اس طوفان سے نکال کر کنارے کی طرف لے آتا ہے، اور ہم صحیح و سلامت آپ کے پاس ہے۔ تو دیکھیے سرکار غوث پاک، اب جب ہم اس طرح کی کرامات کا اقرار کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں، مگر جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے خاص بندگان سے بھی اس طرح کے کرامات کا ظہور فرماتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، جب آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ جو خادم تھے آصف ابن برقیہ، قرآن شریف میں جب آپ پڑھیں گے، تب جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے پاس بیٹھنے والا میں کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ان کے تخت کو میرے سامنے لائے، قرآن شریف میں اللہ رب العزت فرماتے کہ ایک بندہ تھا کہ جس کو ہماری طرف سے عطا کردہ کتاب میں سے کچھ علم تھا، حاصل تھا۔ تو دیکھیے ایک عام نبی کے اوپر نازل ہونے والی اللہ رب العزت کی ایک کتاب کا تھوڑا سا علم رکھنے والے ایک شخص کے اندر یہ کرامت کا، یعنی اس طرح کا جو ہے معاملہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا علم صرف کتاب اللہ کا حاصل کرنے سے وہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لا رہا ہے، تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ ان پر جو رسول خدا پر جو کتاب نازل کی گئی وہ تمام آسمانی کتب کی سردار ہے، اور سرکار غوث اعظم اپنے دور میں تمام علماء فقہاء میں امامت کا مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ تمام علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم جن کو کتاب اللہ کا بس تھوڑا سا علم تھا، تو ان کے اندر یہ عالم تھا کہ وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں، تو یہ تو سرکار غوث اعظم کی ذات گرامی ہے جو شریعت و طریقت کے جامع تھے، طریقت کے محتاب تھے تو شریعت کے آفتاب تھے، تو ان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو کرامات ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، سرکار غوث پاک کے متعلق ہو یا دیگر اولیاء کاملین کے متعلق ہو، یہ اسلامی عقائد کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا ثبوت آپ کو قرآن میں بھی ملے گا، احادیث مبارکہ میں بھی ملے گا، بارہا ہر جگہ آپ کو ان کرامتوں کا ذکر دیگر پچھلی امتوں میں بھی ملے گا، مگر جو کرامتوں کا اظہار سرکار غوث پاک سے ہوا ہے وہ کثیر تعداد میں موجود ہے۔ بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے کرامت کی تواتر اتنی ہے کہ اتنی تواتر کے ساتھ وہ کرامت بیان کی جاتی ہے کہ اس کا جھٹلانا مشکل ہو جاتا ہے، اور جتنے کرامات سرکار غوث پاک کے متعلق ملتے ہیں وہ تمام کے دلائل آپ کو قرآن و احادیث میں مل جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سرکار غوث پاک کی ایک اور کرامت کے اوپر جو ہے نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون اپنے لڑکے کو لے کر حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا سیدی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لڑکے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اسے اپنی خدمت میں قبول فرمائیں اور اسے اپنی بارگاہ کی خدمت کے لیے چن لیں، اسے اپنی طرح ایک اللہ کا ولی بنا لیں۔ تو سرکار غوث پاک نے اس شہزادے کو، اس لڑکے کو اپنی بارگاہ کے لیے قبول فرما لیا۔ جب تھوڑے دن گزرے تو ماں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جب سرکار غوث پاک کے مدرسے میں آئی اور اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ سوکھی جو کی روٹی پیاز کے ساتھ کھا رہا تھا،
تو ماں تھی برداشت نہ کر سکی، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور جب حاضر ہوئی تو اس وقت سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ مرغ نوش فرما رہے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ سرکار غوث پاک نے اس مرغ کو نوش فرما لیا تھا اور اس کے ہڈیوں کو جمع کر لیا تھا۔ صاحب بہجت الاسرار وہ معدن الانوار میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ سرکار غوث پاک سے وہ خاتون کہنے لگی، یا سیدی، میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے پاس چھوڑی تھی تاکہ وہ آپ کی طرح ولی بنے، آپ یہ اس پر کیا ظلم کر رہے ہیں کہ کمزوری کا عالم یہ ہے کہ وہ دبلا پتلا بالکل نحیف البدن ہو گیا ہے، اور وہ جو کی روٹی پیاز کے ساتھ کھا رہا ہے اور آپ یہاں پر مرغ کھا رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک مسکرائے اور جواباً عرض کیا کہ اے خاتون، جب اللہ تمہارے بیٹے کو وہ مقام و مرتبہ عطا کرے گا تو تب وہ بھی اس طرح کی غذا کھا لے گا۔ تو سرکار غوث پاک نے جب ان ہڈیوں پر یہ کہتے ہوئے کہ قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، ہاتھ پھیرا تو وہ مرغ بانگ دیتا ہوا، وہ ہڈیاں جڑ گئیں، اس پر کھال چڑھ گئی، اس پر آ گئے اور مرغا بانگ دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ تو بتایا سرکار غوث پاک نے کہ اے خاتون، جب تمہارے بیٹے کو اللہ اس مقام پر پہنچا لے گا، اس مقام پر اللہ قبول فرما لے گا، تو اس وقت وہ جو چاہے وہ کھاتا پھرے۔ تو یہ سرکار غوث پاک کی تعلیمات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس پر قابو کریں، نفس پر قابو کرنے کے بعد اللہ وہ مقام، وہ مراتب ہم کو عطا فرماتا ہے جس سے ہم سے کرامتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان بزرگان دین کے طریقے کو اپنائیں اور ان کی سنتوں پہ عمل کریں، دنیاوی فحاشی باتوں سے اجتناب کریں، ان سے دوری اختیار کریں، اور اللہ کے محبوبین کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی کتابوں سے فیض حاصل کریں، ان کی سوانح حیات کو جانیں، ان کے کردار سے فائدہ اٹھائیں، ان کے کردار کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پر ہمارے جد کریم سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے طرح تقوی و طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔